آج کا کام کل پر چھوڑ دینا، کسی کے روشن گھر کو دیکھ کر اپنے گھر کو آگ لگا لینا کسی بھی ذی شعور اور باوقار قوم کو زیب نہیں دیتی۔ جن قوموں میں موجود کا تفکر اور ماضی سے درگزر ہو، وہ ہوائیں تو کیا آندھیوں میں بھی اپنے چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ ہوا سے جنبش کھانے والے تو تنکے اور پتے ہوتے ہیں جو ذرا سی ہوا میں پھسل جاتے ہیں۔ مرد مجاہد وہ ہوتے ہیں جو ہواؤں کی مخالف سمت میں چل کر گزشتہ وقت سے منہ موڑ کر آئندہ وقت پہ تدبر کر کے نکل جاتے ہیں اور یہ کہتے چلے جاتے ہیں، سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو۔ کسی کو کوئی یہاں راستہ نہیں دیتا، پھسل پھسل کے جو خود ہی سنبھل سکو تو چلو۔ کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، اپنے آپ کو جو خود ہی بدل سکو تو چلو۔ احبابی گرامی، اگر ماضی کے جوں کو جھانک کر دیکھا جائے تو نظر آئے گا جب جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، پوری کائنات کے اندر جہالت چھا چکی تھی، اسلام کا کوئی بھی نام لیوا نہ تھا، باد سرسر باد صبا بن چکی تھی، کفر کی کالی گٹھا ہر سمت چھائی ہوئی تھی، کثیر التعداد خلقت شمس و قمر اور مجسموں کی پرستش کرتی تھی، مالک کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، بعینی ہی اسی دوران میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس کا آفتاب غار ہلا سے طلوع ہوا اور سارے عالم میں دم دمانے لگا، جنہوں نے اکثریت کی مخالفت کے باوجود تن تنہا بشریت کو ماضی سے انحراف اور حال پہ وچار کرنے کی تلقین کی اور یہ صدا لگائی، من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ فکأنما ہیزت لہ الدنیا۔ حضرات، اگر ہم ماضی کو بھلا کر مستقبل کو سدھارنا چاہتے ہیں تو منفی رویوں کی اہل عوام الناس کو سدھارنا ہوگا، اہل بدعات کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہوگا اور یہود و حنود کی اسلام کے خلاف سازشوں کو رد کرنا ہوگا، اپنے قلوب و ذہن کو حسد اور کینے سے پاک کرنا ہوگا، اپنی عدالتوں کو بکے ہوئے ججوں ناانصاف وکیلوں سے چھڑا کر امر اور انصاف کا گہوارہ بنانا ہوگا، اپنی یونیورسٹیز اور کالجز کو ملحد بر فیصلوں سے بچا کر کے اسلام کے بارے میں خاموشی کے تالے کو توڑنا ہوگا اور اپنے ہسپتالوں میں معصوم قتل عوام الناس کو روکنا ہوگا۔ اور ذرا دیکھیے، اگر آج ہمیں انس بن مالک چاہیے، ہماری ماں کو ام سلیم جیسا کردار ادا کرنا ہوگا، اگر مستقبل کے ہمیں شاہین چاہیے تو یاد رکھو اپنے جگر گوشوں کو قابل لوگوں کی مہارتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے مستفید کروانا ہوگا، اگر اسلامی نفاذ چاہیے علماء کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، اگر اہل علم چاہیے رب کعبہ کی قسم اکابر علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لائبریریوں کو شوکیس نہیں، لائبریریوں کو فوٹوگرافنگ کا مرکز نہیں، کسی ایک شخص کی دادا گیری کا مرکز نہیں، بلکہ افراد کے ذریعے سے آباد کرتے ہوئے انہیں علم سکھلانا نہیں، پڑھانا ہوگا۔ اگر ان باتوں پر جو میری نہیں بلکہ قوموں اور تاریخ کی سچی ہی کاجتے ہیں اگر عمل پیرا نہ ہوئے، یہ بد دعا نہیں بلکہ صحیح بات ہے، ہم سے آزادی چھین جائے گی، ہم اپنے گلوں سے انگریزوں کی غلامی کا توق نہیں اتار سکیں گے۔ بصورت دیگر بعینی ہی اگر ہم نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، رب کعبہ کی قسم آج بھی کل بھی اگر میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، قیامت تک مستقبل ہمارا ہوگا اور ہمیں یہ کہنا ہوگا، میں ہوں زمین میرا ظرف آسمان کہے، میں ہوں زمین میرا ظرف آسمان کہے کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کہے، قفس تو ہے میرے مقدر میں لیکن ابھی تک ہوا میں شور میری مراد کہے۔ احبابی گرامی قدر، آج ضرورت ہے اس جملے کی کہ کل والے جملے کو اپنی حضرات سے رفع کر دیجئے، اپنی زندگی سے دور کر دیجئے۔ کامران وہی ہوتے ہیں جو آج کا کام آج ہی کرتے ہیں، آج کا کام کل پر چھوڑنے کے عادی لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خوف، نا امیدی،
اور خود تنقیدی کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے ذہنوں سے منفی زاویوں کو ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچئے ماضی ہم بدل نہیں سکتے، مستقبل غیر یقینی ہے۔ ماضی ہم بدل نہیں سکتے، مستقبل غیر یقینی ہے۔ حال کا لمحہ اتنا قیمتی اور اہم ہے، اس کے ذریعے سے ماضی کی یادوں کو بھلایا بھی جا سکتا ہے، مستقبل سدھارا بھی جا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو خود ہی بدلیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جسے خیال اپنی حالت کے آپ بدلنے کا، اگر بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے۔ فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا۔ والسلام۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہمارے ششمائی امتحانات مکمل ہوئے، اسی کے نتائج کے لیے آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو میں بلا تاخیر شعبہ ناظرۃ القرآن اور شعبہ حفظ القرآن کا رزلٹ اناؤنس کرتا ہوں۔ شعبہ حفظ اور شعبہ ناظرہ کے تمام اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ شعبہ ناظرہ کی یہاں دارالحدیث میں الحمدللہ 2 کلاسیں چل رہی ہیں۔ پہلی کلاس کے مدرس ہیں